ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوقے نظر نہیں ہے. بھائی تو کتنے ہی زیادہ حسین پر مرے, لیکن اس نے مرنا تو ہے نا ایک دن. تو آپ کے حسن کا معیار کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو, اس کے بعد بھی اللہ کی نظر میں آپ کا معیار اونچا نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک ایسی چیز پہ مر رہے ہیں, ایسی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں جس نے خود مرنا ہے. مر رہے ہو ایسوں پہ جو خود مریں گے, تو بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے, آگ میں جل رہا ہے. اگر آپ آگ میں چھلانگ لگا کے اس کو بچا سکتے ہو تو آپ چھلانگ لگائیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں جب آگ میں چھلانگ لگاؤں گا اس کو بچانے کے لیے 100% یقین ہے یہ پھر بھی نہیں بچے گا, لیکن میں مر جاؤں گا اس کے ساتھ. تو لوگ کہیں گے نا کہ جو مرنے والا ہے خود اس پہ کیوں مر رہا ہے تو. تو بھائی دنیا میں جتنی خوبصورت چیز ہو, بلڈنگیں, آج کل یہ عشق مارکیٹ میں ضرورت سے زیادہ چل گیا ہے کیونکہ بدنظری دبا کے ہو رہی ہے. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے, ٹیچریں فیمیل ٹیچرز دیکھ رہی ہیں وہ لڑکوں پہ عاشق ہو رہی ہیں. جو بڑی عمر کی انٹیاں ہیں ان کو جب یہ لونڈے لپاڑے اسکول میں نظر آتے ہیں, نوجوان فریش چہرے, ان کو اپنے میاں کیا لگتے ہیں, عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں, آڑے ترچے لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کمپلینس آتی ہیں, وہ اس پہ عاشق ہو رہی ہیں, وہ کسی پہ عاشق ہو رہا ہے, وہ کلاس فیلو پہ عاشق, وہ پڑوسوں, کیونکہ پردہ بھی معاشرے میں ختم, اور بدنظری کو برا نہیں سمجھا جاتا. کسی لڑکی کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا نوجوان, وہ تھینک یو کہتی ہے, شکریہ, ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں دیکھا. پہلے کسی خاتون کو کہتے ہیں آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں, اٹھا کے جوتا مارتی تھی. اب ڈراموں فلموں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی خاتون سے کہیں آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہیں, تو کیا کہے گی, تھینک یو, بہت شکریہ. چل رہا ہے مارکیٹ میں, نہیں چل رہا؟ تو ایسے موقع پہ ہول سیل کے حساب سے عشق بولو بھائی پھیلے. ہم رو رہے ہیں کہ مکانوں سے دل نہ لگاؤ, ہم رو رہے ہیں گاڑیوں سے دل نہ لگاؤ, دولت سے دل نہ لگاؤ. لوگ کہہ رہے ہیں اصل ٹینشن تو یہ ہے. خودکشیاں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہیں نا, آپ تحقیق کرو, ہمارے ملکوں میں جو خودکشی ہو رہی ہے, ان میں سب سے زیادہ خودکشی سے مرنے والے ناکام عاشق ہیں. سمجھ رہے؟ ناکام عاشق انجام نہیں دیکھتے. بھائی انجام کیا ہوگا اس کا؟ میں جو لوگ, جیسے میں ارطغرل ڈرامہ کا مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں نا جو پہلے سے برے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لو. تو ایسے ہی میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دیتا ہوں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم جو ہیروئنز دیکھ رہے ہو نا خوبصورت 1975 کی ہیروئنز نکال کے دیکھو, یا 1974 یا 76 کی, اور اب دیکھو 2020 میں کیسی لگ رہی ہے وہ. نہیں آ رہی بات؟ 1974 کی جب شکل دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے نہیں, اور کاش مجھے یہ مل جائے. 2020 میں دیکھو گے آپ بولو گے یار میری نانی اس سے الحمدللہ بہتر ہیں, اللہ کرے یہ میرے نانا کو بھی نہ ملے. اگر نانی کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے نانا کی شادی بھی اس سے کرانے کے لیے تیار نہیں, میرے نانا اس سے زیادہ ہینڈسم ہے. اور ان ہیروئنوں پہ زیادہ جلدی بڑھاپا آتا ہے کیونکہ ان کی نیچرل لائف نہیں, بچے تو پیدا کیے نہیں ہوتے انہوں نے, تو جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. نیچرل لائف نہیں ہے نا ان کی, نہ وقت پہ شادی ہوتی ہے, نہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک آدھ پیدا ہوا بریک, وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر فطرت سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, جلدی بڑھاپا آتا ہے. کب تک چلیں گے انجیکشنوں پہ اور وہ رنگ کے ڈبوں پہ؟ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر کہتا ہے کہ تم ہم سے چھپتی ہو, محبوبہ سے کہتا ہے. تو لنڈا بازار میں ہر آدمی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ طارق روڈ والے بھی جاتے ہیں لنڈا بازار, ڈیفنس والے بھی جاتے ہیں, بحریہ ٹاؤن والے بھی جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہی چیز. جب میں نے ایک دفعہ طارق روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی لیدر کی, لوگ کہہ رہے لنڈا بازار کی ہے, مان نہیں رہا کوئی. میں نے کہا آئندہ لنڈا بازار سے ہی خریدوں گا اور بولوں گا طارق روڈ کی ہے, پھر مان جائیں گے.
کیونکہ لنڈے کے مال میں اور طارق روڈ کے مال میں کوئی صاحب بصیرت ہو تو وہ ایسی چیز اٹھا کے لے آئے گا, لنڈے سے کوئی فرق پتا نہیں چلتا. تو اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کب تک اس ڈسٹیمپر کی اور یہ اس کی وجہ سے اپنی فزیکل جو فٹنس ہے اس کو برقرار رکھو گے, اور اللہ کی قدرت کی خواتین پہ بڑھاپا اور بھی جلدی آتا ہے, کیونکہ ان پہ مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو اللہ ان کو جلدی مارتا ہے. ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو, بہت زیادہ لوگوں کو خراب کیا ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کو جلدی خراب کروں گا تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. تو 1974 تو بہت پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے, 80 میں چلے ہیں, 90 میں چلے ہیں. کوئی 90 کی ہیروئن لکھ کے پھر 2020 میں دیکھو اس کو اب کیسی لگ رہی ہے, گوگل پہ لکھیں اب کیسی لگ رہی ہے. گوگل تو ایسا ہوشیار ہے, جو لکھو بتا دیتا ہے, سب کچھ بتاتا ہے گوگل. تو وہ پورا بتا دے گا کیسی لگ رہی ہے, لکھا بھی بولے گا اب بتا, نیچے یہ بھی کمنٹس آئیں گے گوگل کے اب بتا. تو بھائی وہ کیا دوبارہ شعر پڑھ لوں کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. بلند ان لوگوں کا نظر کا ذوق ہوتا ہے جو ایسی چیزوں پہ مرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں. ناپاک محبتیں قبر میں ساتھ نہیں جاتی, پاک محبتیں جاتی ہیں. ماں باپ کی محبت قبر میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بیوی سے محبت بھی کام آئے گی, بھائی بہنوں کی محبت بھی, بولو بھائی, کام آئے گی. یہ جو گرل فرینڈ کی محبت ہے یہ یہیں, اور وہ بھی 2-4 دن روئے گی, اس کے بعد اس کی سیٹنگ فوراً, بلکہ ہو سکتا ہے اسی وقت چل رہی ہو, آپ کو پتہ نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. وہ میں سنا دوں, دوبارہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی کی شادی ہوئی, خود ہزاروں سے دوستیاں تھیں لیکن بیوی ایسی چاہیے تھی انتہائی پاک دامن, کہ جس نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی مرد کی طرف نہ دیکھا ہو. آج کل معیار یہی ہے نا کہ خود پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. جب شادی ہوئی ہے تو پھر یہ اپنی بیگم سے کہنے لگا, آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت. یہ بیچارہ ویسے ہی مسرت راحت, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے آج سے تم ہی میری چاہت بھی, تم ہی میری راحت بھی, تم ہی میری مسرت بھی, تم ہی میری کائنات بھی. کہتی ٹھیک ہے پھر آج سے ستار بھی تم, غفار بھی تم, سلیم بھی تم اور وسیم بھی تم. وہ حیران ہے یہ کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ہے وہ محبتیں جس پہ لوگ کیا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. وفا نہیں ہے, وفا کے ڈائلاگ اس کی علامت نہیں ہے کہ وفا ہے. دیکھو پاکیزہ رشتہ, جتنا پاکیزہ رشتہ اللہ نے والدین اور اولاد کا بنایا, خدا کی قسم اس سے زیادہ پاکیزہ رشتہ ہو نہیں سکتا. ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, کیسا پیارا رشتہ ہے بھائی, اس پہ مر نہیں رہے. باپ ناراض ہے تو اسٹریس میں نہیں جا رہے, ڈپریشن میں نہیں جا رہے. کیسے دل ہو گئے ہیں بھائی. ٹائم پاس ہے یہ دنیا, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو ایک اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, وہ بھی ایک شعر کہا کرتے تھے, بڑا مشہور شعر ہے ان کا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ آتی خزاں ہے, اسٹائل بہار والا ہوتا ہے. ہوتی وہ کیا ہے, بولو نا بھائی. اسٹائل سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. بالوں کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. اسی اسٹائل میں وہ آپ کو ٹھگتے ہیں. دکاندار دیکھو نا, اٹھاتے ہیں بیٹھاتے ہیں آپ کو, آ جائیں. اسٹائل کیا ہوگا آپ کے لیے, یہ آپ سے چونکہ خاص تعلق ہے اس لیے آپ کے لیے یہ گائے, آج کل قربانی کا چل رہا ہے نا تو گائے زیادہ آ رہی ہے دماغ میں, آپ کے لیے گائے 1 لاکھ کی. اسٹائل ایسا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے میرے لیے, عام لوگوں کے لیے شرٹ 2.5 لاکھ کی ہو, میرے لیے کیا ہے, حالانکہ وہ پہنا رہا ہوتا ہے آپ کو. تو اسٹائل سے دھوکہ نہ کھایا کرو میرے بھائی.
یہ جو دنیا ہے نا, دنیا جب آپ جاتے ہیں بڑے علاقوں میں, بڑے بنگلوں میں, آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے. میرے ساتھ اللہ کا ایک خاص کرم ہے, اپنی تعریفیں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر اللہ نے کوئی احسان کیا ہو تو میرا خیال ہے عبرت کے لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اور ہم کوئی اتنے نیک ہیں بھی نہیں کہ یہاں بیٹھ کے تعریفیں کریں, کوئی عمل ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو بتانے کے لیے. ایک چیز ہے, میں کسی کے بنگلے میں بیٹھ کے اس سے متاثر الحمدللہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کا اتنا اچھا بنگلہ کیوں, اتنی اچھی ہے وہ. میں کہتا ہوں یہ بیچارے کی زندگی دیکھو, اینٹیں دیکھو یار, کیا ہے, اتنا پکا گھر ہے بھائی, اتنا کافی. علاقہ ذرا صاف ستھرا ہو, مچھر نہ ہو, گندگی نہ ہو, گٹر لائنیں نہ بہ رہی ہوں, پانی کا سیٹ اپ ہو, بس کافی ہے. منجی ڈال کے پنکھا لگاؤ, وہ پڈسل فین نہیں ہوتا, وہ ایسی ہوا پھینکتا ہے کہ کمزور آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا. وہ کیا خیال ہے؟ اور منجی پہ سونے کا جو گرمیوں میں مزہ ہے وہ گدے پہ سونے میں نہیں ہے. نیچے سے بھی ہوا, سائڈوں سے بھی ہوا, اوپر سے بھی ہوا. تو اتنی مزے کی زندگی اللہ آپ سب کو دے رہا ہے بھائی. کیوں بنگلوں سے متاثر یار؟ اتنا گھر بنا لیا اس نے, بحریہ ٹاؤن میں یہ کر لیا اس نے, ادھر یہ کر لیا, ہائے میرے پاس. دفع کرو بھائی, کیا ہے؟ اس کو نہیں دیکھ رہے جو رہنے والا ہے, اس کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. رہنے والے کو دیکھو, رہنے والے کو دیکھو, بولو یار اس کی بازو میں, اس کے بازو میں کیلشیم زیادہ ہے یا میرے بازو میں؟ پھر اپنے بازو دیکھو کرو, یار اللہ کا شکر ہے بھائی. ہماری روح جس باڈی میں رہتی ہے اس کا اسٹرکچر اگر مضبوط ہے تو آپ مٹی کے گھر میں بھی رہتے ہو, آپ اس سے زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہو. اور جو سیٹھ صاحب بنگلے میں رہ رہے ہیں ان کا جو اپنا فزیکل اسٹرکچر ہے, باڈی کا جو اسٹرکچر ہے, وہ اگر آپ سے کمزور ہے تو بھائی اتنے موٹے موٹے بھی سریے ڈال لو, تھوڑے دنوں میں پتلی گلی سے نکلنا ہے. ایک اٹیک آئے گا اور صاحب جی کا انتقال ہوگا. مکان کو دیکھ رہے ہیں, مکین کو نہیں دیکھ رہے, رہنے والے کو نہیں دیکھ رہے. سارا فوکس اس کے مکان کو کیا ہوا ہے. آپ کا بیڈ روم اتنا بڑا, تانا بھی دے رہے ہوتے ہیں نا, ابے ہمارا تو لیٹرین واش روم جو ہے نا تمہارے بیڈ روم سے زیادہ بڑا ہے. یہ تانے بازی بھی چل رہی ہوتی ہے, جیسے وہ فسادی عورتیں آپس میں تانے دے رہی ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کو, اس طرح مرد تانے دے رہے ہوتے ہیں. فسادی عورتیں کا ہے, وہ عورتیں نہیں کا جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو بالکل ان دیواروں اینٹوں سے تو دل لگانا بولو نا ہے ہی نہیں. آج صبح ہم نے حدیث پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, حسد جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں پہ. دو آدمیوں پہ آپ حسد کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ آدمی دیکھ کے جلتا ہے نا, یار کچھ ہے اس کے پاس. تو بنگلے والے پہ حسد کرنا یہ کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس بھائی. بہت آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا بنگلہ ہے تو خود اتنا بڑا نہیں ہے نا, مسئلہ سارا یہ ہے. اگر آپ کی صحت اس سے اچھی ہے تو آپ زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہو. آپ آم کی پوری پیٹی کھا سکتے ہو. سیٹھ صاحب ایک آم سے زیادہ کھانا پڑا تو پہلے ایک ٹیکا شوگر کا لگانا پڑے گا. آپ پوری پوری پیٹیاں پھوڑ دیتے ہو, کیونکہ آپ جو رات کو مچھر جو آپ کا خون چوسیں گے اس میں سارا آم نکل جائے گا. حقیقت ہے میٹھا زیادہ کھاؤ تو مچھر بھی زیادہ آتے ہیں, وہ پسینے میں نکل جائے گا. تو پہلے بھائی اپنی باڈی کا اسٹرکچر بناؤ یار. اگر رہنے کا دنیا میں شوق ہے تو رہنے کے لیے بنگلہ تھوڑی ضروری ہے, رہنے کے لیے اس باڈی کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اس پہ ذرا بھی توجہ نہیں ہے. پیٹ کاٹ کاٹ کے جو بادام کھانے کے پیسے تھے وہ مکان کی قسط میں لگا رہے ہیں. حقیقت ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا بکرے کا گوشت کھاؤ, بڑا گوشت سے پرہیز ہے. بکرا کیسے کھائیں بھائی؟ اس لیے نہیں کھا سکتے کہ آپ کی کس میں جا رہی ہے, بحریہ ٹاؤن میں جا رہی ہے. وہ جو رہنے والا ہے وہ اپنی ہڈیوں کو فوکس نہیں کر رہا, وہ اس مکان میں لگا رہا ہے وہ پیسے. اس کو بادام کھلا رہا ہے, اس کو دیسی گھی بھی پلا رہا ہے مکان کو. تو پاگل پنے کی بات نہیں ہے یہ. تو کسی کے مکان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ہے, بلکہ اور الٹا الجھن ہوتی ہے کہ کیا ہے یہ بیٹھے میں. ایک صاحب 60 سال کے تھے, مجھے اپنا مکان دکھا رہے تھے. میرا مکان دیکھیں آپ ماشاءاللہ, میں نے ایک پلاٹ وہاں بھی لے لیا ہے.
زیادہ ہو گئی, میرا دل چاہا, میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ 60 سال کے ہیں اور آپ کی صحت سے لگ رہا ہے کہ ایک آدھ سال مزید آپ بونس پہ چلیں گے, تو اب اس عمر میں یہ باتیں بالکل بھی اچھی, بولو بھائی, نہیں بالکل بھی اچھی نہیں. چھوڑو یار, بچوں کو دے دلا کے فارغ کرو, لے بھائی اب مجھے آرام سے اللہ اللہ کرنے دے تاکہ ٹینشن ختم. اور اگر خطرہ ہے کہ بچے لے کے بھاگ جائیں گے تو پھر حساب کر کے رکھ لو, دو نہیں ان کو, لیکن بولو بھی یہ میرا ویرا نہیں ہے, بس ہمارا جتنا تھا وہ کھا لیا ہم نے, بہت ہو گیا. تو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تو یہ خزاں کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. دنیا جب اپنے جاہو جلال کے ساتھ آتی ہے نا, تو ایک بڑا فالٹ اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتی ہے, اور بے وفا سے محبت کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ہم دنیا داروں کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے مستقبل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں, یا بلکہ اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ مل جائے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ چلا ہے نا, کیا جاہو جلال اس کا, اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ جایا کرتی تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا دار لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا, ہائے کاش. آج بچے کیا کہتے ہیں, یار کاش ہمارے ماں باپ کی کیا سوچے, ہمارا بچہ بھی اتنا بڑا آدمی بنے. بڑے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پیسہ آ جائے اس کے پاس, یہ مطلب ہوتا ہے بڑے کا. ہائے کاش یہ ہو جائے, ہائے کاش. تو وہی دیکھ کے نا قارون کے خزانے اور جاہو جلال اور اس کی عزت دیکھ کے ہائے کاش ہمیں بھی ایسا کچھ ملتا. سارے گولے گنڈے والے اور جتنے غریب لوگ ہیں سارے یہ بیچارے کہہ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے حقیقت میں علم دیا, وہ علماء جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, انہوں نے کیا کہا ویلکم, تمہارا ستیہ ناس ہو. یہ گالی تھی, گالی جب نکالی جاتی ہے جب بہت ہی کوئی بری بات کر رہا ہو. تمہارا ستیہ ناس ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ کوئی قابل رش چیز ہے؟ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. ثواب اللہ خیر, جو اللہ بدلہ دے گا ایمان والوں کو وہ اس سے بہتر ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے قارون کو زمین میں دھسایا ہے نا, تو وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے نا ہائے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے, تو فوراً کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا, اللہ کا احسان ہو گیا کہ ہم بچ گئے, ہمیں اتنا پیسہ نہیں ملا. یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں نا کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا, جب آخرت میں زیادہ تر دولت مند جہنم میں جائیں گے, سارے نہیں, زیادہ تر کون جائے گا, پیسے والے لوگ, وہ زیادہ جہنم میں, کیونکہ عیاشی زیادہ انہوں نے کی ہوگی. تو یہ جو ابھی رشک ہو رہا ہے نا کاش ہی ہوتا, جب دیکھو گے نا آخرت میں تو شکر ادا کرو گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنا نہیں دیا. ابھی تو ہے نہیں نا, تو اس لیے بڑی بڑی باتیں ہیں. وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ, تباہ ہو جاؤ, اللہ کا بدلہ اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد, یہاں حسد سے مراد ہے رشک, یعنی کسی کو دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے نا میرے پاس بھی آ جائے. تو آپ نے فرمایا صرف دو نعمتیں ہیں دنیا میں جو اس قابل ہیں کہ انہیں دیکھ کے آپ کا دل چاہے کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی مل جائے. اس کے علاوہ کسی اور نعمت کو لفٹ زیادہ کرانے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں. گاڑی دیکھ لی, بنگلہ دیکھ لیا, یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, دیکھ لیا وہ صدر بن گیا, وہ وزیر اعظم بن گیا, وہ علاقے کا ایس ایچ او بن گیا, وہ ڈی ایس پی بن گیا, مر جائے گا. اس سے پہلے کتنے آئے ہیں بھائی, کیا جتنے صدر پاکستان میں آئے وہ زندہ ہیں اب تک, سارے نکل لیے, سب نکل جائیں گے بھائی. کچھ بھی یہ قابل رش نہیں. فرمایا صرف دو, ایک وہ جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہو, مدرسے بنوا رہا ہے, مسجدیں بنوا رہا ہے, بیوہ عورتوں کو کھلا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. کھلا رہا ہے, کھانے والا نہیں ہے. نبی نے فرمایا دو لوگ قابل رشک ہیں, ایک وہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا اور وہ کیا کر رہا ہو, دن رات
اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں خیر کے کاموں میں. تو غریب آدمی رش کر سکتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں بھی اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کرتا, کتنا ثواب کما لیتا آخرت میں. صدقہ جاریہ بنتا ہے نا یہ. تو دوسرا وہ شخص نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا, علم, اور وہ اس علم کو لوگوں میں بانٹ رہا ہے. تو فرمایا رشک آنا چاہیے کہ کاش اللہ نے مجھے بھی علم دیا ہوتا اور میں لوگوں کو علم سے, بولو بھائی, فائدہ پہنچا رہا ہوتا. اور اس کی فضیلت, دوسرے بندے کی فضیلت شریعت میں پہلے والے سے زیادہ, تو یہ زیادہ قابل رشک ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ پہلے والے لوگ پیغمبروں میں بھی گزرے ہیں, سارے پیغمبر نہیں. دوسری جو علم کی نعمت ہے وہ اللہ نے سارے پیغمبروں کو دی ہے, دولت سارے پیغمبروں کو نہیں دی. تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں علم کی ویلیو دولت سے زیادہ, لیکن دولت پہ رش کرنے والے زیادہ اور علم پہ رش کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. یہ تمنا نہیں ہوتی کاش میرا بچہ بھی عالم بنے, دین کی خدمت کرے, نا 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 نا. کیوں بنے عالم ہے بھائی؟ اور یہ یاد رکھو, یہ جو نبی نے فرمایا نا, میں نے کئی بار یہ بات بیان میں بتا چکا ہوں کہ احادیث اور قرآن میں مثالیں ہوتی ہیں لیکن مقصد اس سے ایک اصول سمجھانا ہوتا ہے کہ قابل رشک وہ آدمی ہے, وہ شخص قابل رشک ہے جو خیر کا, بہت زیادہ خیر کا کام کر رہا ہو, اس میں یہ صلاحیت ہو. کسی میں اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے اور اس کی وجہ سے وہ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے, تو ایسا آدمی قابل رشک ہے. تو یہ کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے, یہ تو مال اور علم تو ایک مثال ہے کیونکہ یہ سب سے اہم چیزیں.